میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے میرے دوستو کہ جو میں نے ایک آیت ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ اللہ تعالی فرمایا کہ اس علم دین کا بیڑا ایسے لوگ اٹھائیں گے جو دین کی تجدید کا کارنامہ انجام دیں گے۔ بعض لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے آیتوں کو حدیثوں کو کا غلط مطلب اور معنی بیان کریں گے، بعض لوگ نئے نئے فرقے ایجاد کر کے اور اپنی بدعتوں کے لیے قرآن اور حدیث کی آیات کو اور قرآن اور حدیث کے جملوں کو توڑ مروڑ کر کے اپنے مطلب میں بنا کر کے پیش کریں گے۔ لیکن نہیں، ہمیشہ ایک جماعت پیور اور خالص علم دین کے حاملین کی رہے گی جو ینفون عنہ تحریف الغالین، غلو پسندوں کی تحریفات کو دور کریں گے، جاہلوں کی غلط تعویلات اور توڑ مروڑ کر کے آیتوں کا اور حدیثوں کا غلط معنی مطلب بیان کرنے کا جو سلسلہ ہوگا اس پر بندش لگائیں گے، اور باقاعدہ جو ہے جو لوگ تحریفات کریں گے قرآن کی آیات میں یا لفظی یا معنوی یا احادیث میں جو لوگ تحریفات کریں گے ان کی تحریفوں کو بھی جو ہے وہ اس پر نکیر کریں گے، اور جو بات صحیح ہوگی صحیح بات اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کریں گے۔ ہر زمانے میں ایسے سچے علماء موجود رہیں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر 100 سال پر اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو دین کے اندر تجدید کا کام انجام دیں گے۔ دیکھیے بھائی، یہ فطری بات ہے، ہم مکان بناتے ہیں، مکان کے اندر کچھ دن جالے لگ جاتے ہیں، اگر صفائی نہیں ہوگی تو جالے لگ جاتے ہیں، اور اگر ان جالوں کو صاف نہیں کیا گیا تو پھر پلستر اکھڑنے لگتا ہے، اگر ان کی جلدی مرمت کر لی جاتی ہے تب تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر کچھ دن کے بعد چھوڑ دیا جائے تو اچھا خاصا اکھڑ جاتا ہے، پھر ریپیرنگ کرنے کے بعد بھی پلستر کرا دو گے تو ایک آدھ مہینے کے بعد پلستر بھی اکھڑ جاتا ہے، اتنا برا حال ہو جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی عمارت، اپنا مکان جب ہم جو بناتے ہیں رہنے کے لیے، اس کی مرمت برابر کرتے رہنا ضروری ہے۔ اگر اس کی مرمت ہوتی رہے گی تو مکان یہ سینکڑوں سال تک چل جائے گا، اور اگر اس کی طرف سے ہم غافل ہو گئے تو جالے لگیں گے، پلاسٹر اکھڑے گا، اینٹیں نکل جائیں گی، چھت جو ہے گرنے لگے گی، سریا جو ہے وہ زنگ خوردہ ہو جائے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایک مکان وقت آئے گا کہ وہ زمین بوس ہو جائے گا، منہدم ہو جائے گا، ڈھہ جائے گا۔ اس لیے اور اللہ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اب نبی تو ہمیشہ نہیں رہیں گے، نبی تو اپنے وقت پر اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن نبی کا کام کرنے والے ہر زمانے اور ہر دور میں آتے رہیں گے، جو اس دین کے اندر پیدا ہونے والی بدعات، خرافات اور جالے اور جھاڑ جھنکھاڑ کو پاک صاف کر کے بالکل فریش شکل میں دین کو زندہ رکھیں گے۔ یہ ہے تجدید کا کارنامہ۔ چنانچہ ہر زمانے میں مجددین پیدا ہوتے رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان مجددین کی پوری تفصیل بیان کروں۔ دارالعلوم دیوبند کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ایک مجدد بلکہ جامع المجددین بنایا ہے، صرف ایک مجدد نہیں بلکہ جامع المجددین بنایا ہے۔ جس اعتبار سے بھی آپ دیکھیے، آپ جائزہ لیجئے، قادیانیت کے مقابلے میں دارالعلوم دیوبند کھڑا ہے، بدعات و خرافات کے مقابلے میں دارالعلوم دیوبند کھڑا ہے، اور عیسائیت کے مقابلے میں دارالعلوم دیوبند کھڑا ہے، اور بھی چاہے داخلی فتنے ہوں، خارجی فتنے ہوں، آپ سیاسی اعتبار سے بھی اگر ملت اسلامیہ پر برا وقت آیا ہے تو دارالعلوم دیوبند کے فضلاء ہی سامنے آئے ہیں اور انہوں نے ملت اسلامیہ کو سہارا دیا ہے۔ میرے دوستو، تقسیم ہند کے موقع پر جو بہت خطرناک صورتحال تھی، اگر دارالعلوم دیوبند کے یہ جیالے سامنے نہیں کھڑے ہوئے ہوتے تو آج ہمارا ہندوستان میں وجود نہیں رہ سکتا تھا۔ تو دارالعلوم دیوبند وہ چیز ہے، چاہے سیاست کے میدان میں ہو، شریعت کے میدان میں ہو، سماجی اعتبار سے ہو، اور داخلی ہو، بیرونی ہو، ہر اعتبار سے دارالعلوم دیوبند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایسی توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہاں سے ایسے افراد نکلے ہیں کہ انہوں نے نکل کر کے ملت اسلامیہ کو جس طرح کی ضرورت ہوئی ہے اس ضرورت کو پوری فرمایا ہے۔ میرے دوستو، بہت اچھی چیز ہے دعوت و تبلیغ، اور دارالعلوم دیوبند ہرگز دعوت و تبلیغ کا مخالف نہیں ہے۔ کیسے؟ دارالعلوم کے ایک فرد نے
ایک فرزند ارجمند نے اس سلسلے کو باقی رکھا ہے، اور ہمیشہ دعوت و تبلیغ کے ذمہ داران دارالعلوم دیوبند سے مربوط رہے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند ہمیشہ ان کی سرپرستی کرتا رہا ہے۔ علماء اگر سرپرستی نہ کرتے تو یہ کام آگے نہ بڑھتا اور ڈھنگ سے نہ ہوتا۔ آپ دیکھیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ گڑ گڑا کر کے انہوں نے علماء کو مانگا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو قوت پہنچانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مانگا تھا، اس طرح سے مولانا منظور نعمانی کو ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے مانگا ہے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اونچی ہستی، مولانا خلیل الرحمن سجاد کا نام آپ سنتے ہیں، ان کے والد بڑی اونچی ہستی تھی، بڑی اونچی ہستی تھی، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد تھے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دارالعلوم کے فارغ تو نہیں ہیں، لیکن حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے بھی استفادہ کیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ مولانا منظور نعمانی صاحب مولانا مودودی صاحب کے ہاں چلے گئے پٹھان کوٹ، اور وہاں جا کے رہنے لگے۔ ایک دن دوپہر میں مرکز نظام الدین میں حاجی عبد الرحمن صاحب تھے، ایک نو مسلم، دوپہر کے وقت جب سب لوگ قیلولہ کرنے لگے تو ان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ حاجی صاحب سمجھ گئے کہ یہ بڑے میاں ہیں، یعنی مولانا الیاس صاحب ہیں، وہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، آواز آئی نحیف کمزور آواز، حاجی صاحب دروازہ کھول دو۔ حاجی صاحب کہتے ہیں میں نہیں کھولوں گا، جائیے سو جائیے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر میں کھول دوں گا تو یہ آ کر کے ملت کا درد بیان کرنا شروع کریں گے، نہ سوئیں گے نہ سونے دیں گے، نہ قیلولہ خود کریں گے نہ مجھے قیلولہ کرنے دیں گے۔ لیکن روحانسی آواز میں، رونے کی آواز کے ساتھ کہا، حاجی صاحب میں بہت ضروری کام سے آیا ہوں، اللہ کے واسطے دروازہ کھول دو۔ حاجی صاحب نے دروازہ کھول دیا، اندر گئے اور اندر سے زنجیر بند کر لی۔ حاجی عبد الرحمن بڑی اونچی نسبت کے حامل شخصیت ہیں، حاجی عبد الرحمن ہیں اور حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ دونوں نے کیا کیا؟ کہا حاجی صاحب سنیے، مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب مولانا منظور نعمانی صاحب کو جانتے ہیں نا آپ؟ کہا ہاں وہ تو بہت بڑے عالم ہیں۔ کہا وہ ایک غلط جگہ چلے گئے ہیں، وہ ایک غلط جگہ چلے گئے ہیں، آؤ اللہ سے مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہ جانے دل کی کس گہرائیوں سے اور کس تڑپ اور کڑھن کے ساتھ ان دونوں بزرگوں نے اللہ سے مانگا کہ ادھر انہوں نے دعائیں کی ہیں اور ادھر ان کے دل پر اثر پڑا ہے، ان کا دل وہاں اچاٹ ہو گیا، اور اسی دن بستر باندھ کر کے شام کی گاڑی سے آ کر کے سہارنپور آ کر پہنچ گئے مولانا منظور نعمانی۔ اور پھر یہاں سے خانقاہ رائے پور گئے حضرت مولانا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ پھر وہاں کچھ دن گزارنے کے بعد شیخ زکریہ اور شاہ عبد القادر دونوں حضرات کے مشورے سے مرکز نظام الدین گئے، اور مرکز نظام الدین میں مہینوں رہ گئے، اور وہاں ان کا اتنا دل لگا، اتنا دل لگا، اتنا دل لگا، اور اس تبلیغ سے اس قدر، یعنی اس کا طریقہ اور اس کا انداز اور اس کی افادیت ان کے دل میں اس قدر اتری کہ پیدل دلی سے کلکتہ کی جماعت لے کر کے نکلے ہیں۔ اس میں دلی سے لے کر کلکتہ تک کی جماعت پیدل لے کر کے وہ نکلے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے جو ہے اسی طریقے سے مولانا علی میاں ندوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور عرب دنیا میں اس دعوت و تبلیغ کو متعارف کرانے میں جتنا کردار مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کسی کا نہیں ہے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں سنیے، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شروع میں بھی، بعد میں بھی، اور تبلیغ کے شباب میں بھی، ہر دور کا آپ جائزہ لیجئے، اس تبلیغ کو فروغ اور مقبولیت حاصل ہوئی، اس کا واحد راز یہ ہے کہ اس کی سرپرستی اہل حق علماء نے کی، جس کی بنیاد پر اللہ نے اس دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو قبولیت عطا فرمائی ہے، اور صحیح ڈگر صحیح لائن پر یہ کام چلتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو ہدایت سے نوازا ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند اور اس کے فیض یافتہ فضلاء کرام کی اس دعوت و تبلیغ کے ساتھ سرپرستی، اس کی حمایت اور ڈائریکشن اور اس کی رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ یہ ہے اس دارالعلوم دیوبند کا کردار اور علماء کا کردار۔ اگر علماء خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جماعتیں میواتیوں کی بھیجا کرتے تھے، سادہ زبان میں وہ کہتے تھے کہ آپ بڑے ہو ہمارے، ہم آپ کے چھوٹے ہیں، اگر
باپ نے دو بیٹے ہوں، ایک چھوٹا بیٹا ہو ایک بڑا بیٹا ہو، کوئی کہا کہ بڑے بیٹے کو کہا کہ لے یہ چیلم بھر کے لے آ، اب اس نے چھوٹے بھائی کو دے دیا، وہ چھوٹا بھائی کمزور ہے، وہ گیا چیلم بھرنے کے لیے، نتیجہ یہ ہوا کہ چیلم اس کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی، پھوٹ گئی، کام خراب ہوا۔ ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ بڑا بھائی ہوگا، کہ اصل کام اس بڑے بھائی کا تھا، بڑے بھائی نے خود نہ کر کے چھوٹے بھائی کے حوالے کر دیا، جس کی وجہ سے یہ کام خراب ہوا ہے۔ اے حضرت جی، اگر آپ لوگ سرپرستی نہیں کرو گے اور ہم جاہل لوگ ہیں، اگر ہم لوگ یہ کام کریں گے اور کام بگڑے گا تو اللہ کے ہاں پوچھ آپ سے ہوگی اور آپ ذمہ دار ہوگے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، مرکز نظام الدین سے ہمیشہ علماء جو ذمہ داران رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے ہمیشہ ان کا ربط رہا ہے، اور ہمیشہ جو ہے دارالعلوم دیوبند سرپرستی کرتا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جیسے ہر مکان کے اندر جالے لگتے ہیں اور ہر مکان کے اندر بوسیدگی آتی ہے، اس کام کے اندر بھی زمانے کے تغیرات کی بنیاد پر یا کسی بھی نہ کسی وجہ سے اس کام کے طریقہ کار میں بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑیاں ہوئیں۔ بعض ذمہ داران جو اس وقت کے ذمہ دار کہے جاتے ہیں، ان کی کچھ ایسی بے اعتدالیاں سامنے آئیں۔ قرآن اور حدیث کی تشریح کے سلسلے میں انہوں نے کچھ آزاد ہو کر کے سلف امت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء امت، ان کی تشریحات کو چھوڑ کر کے منمانی تشریحات کرنی شروع کر دیں، جس کے نتیجے میں امت کے اجماع سے بھی انحراف ہونے لگا، اور ایسی باتیں سامنے آنے لگیں کہ کسی نے سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یا اللہ کیسی اتنی سنگین باتیں انہوں نے کر دیں۔ بعض دفعہ انبیاء تک کی توہین ہو رہی ہے، حضرات صحابہ تک کی بھی توہین ہو رہی ہے، اور جناب عالی یہ جو متوارث طریقہ ہے دین کا اور خدمت دین کا، اس متوارث طریقے کو بھی کہا جانے لگا کہ صاحب یہ مدرسوں میں جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے، یہ تعلیم اپنی سنت کے طریقے سے ہٹ گئی ہے۔ عجیب و غریب انداز سے باتیں کی جانے لگی ہیں۔ اسی بنیاد پر بعض بڑی غلطیاں، جب بہت سی بڑی غلطیاں لکھ کر کے دارالعلوم دیوبند میں بھیجا گیا، تو دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ مفتیان کرام نے بہت غور، حالانکہ دعوت و تبلیغ سے بہت محبت ہے، لیکن میرے بھائیوں، بچے کو بھی جو ہمارے دل سے بھی زیادہ دل کا ٹکڑا ہوتا ہے، اگر اس کے جسم کے کسی حصے میں پھوڑا ہو جائے اور سخت قسم کا پھوڑا ہو جائے تو باپ اس کا آپریشن کراتا ہے، بچہ چیختا چلاتا ہے، لیکن اس کی فائدے کے لیے آپریشن کرانا پڑتا ہے، اور باپ پوری خیرخواہی کے ساتھ اس کا آپریشن کرواتا ہے۔ تو یہ ہمارا اپنا کام تھا، ہمارے بزرگوں کا لگایا ہوا یہ چمن تھا، ہمارے بزرگوں کا لگایا ہوا یہ شجر تھا، اس میں اگر دیمک لگ رہی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دیمک کو کھرچ کر کے پھینک دیں، تاکہ بقیہ درخت جو ہے وہ تر و تازہ رہے، ایسا نہ ہو کہ وہ پورا درخت جو ہے وہ دیمک کھا جائے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ نے اس وقت ایک تفصیلی موقف ظاہر فرمایا کہ جو شخص ان باتوں کا قائل ہے، وہ شخص جو ہے وہ کیا نام ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہٹی ہوئی یہ بات ہے۔ باقاعدہ اس کا اہل سنت والجماعت کے طریقے سے منحرف ہونا اس کو واضح کیا گیا اور اس کو باقاعدہ عام کیا گیا۔ اب اس کے بعد کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ وہ تو حضرت نے رجوع کر لیا تھا۔ میرے بھائیوں سنو، رجوع کیسے ہوتا ہے؟ جس طرح کی غلطی ہوتی ہے اسی سطح کا رجوع بھی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جس طرح کی آدمی غلطی کرتا ہے اس غلطی کو سدھارنے کی بھی اسی سطح پر، جس سطح پر اس نے غلطی کی ہے۔ اگر میں نے اسٹیج پر آ کر کے کوئی غلط بات کہی ہے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ میں پھر اسٹیج ہی پر اپنی اس بات کی تردید کر دوں۔ یہی ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ لکھا کرتے تھے، اور علماء ان کے بعض فتاویٰ پر اعتراض کر کے تنقید کر کے بھیجا کرتے تھے کہ حضرت آپ نے یہ بات لکھی ہے، فلاں جگہ یہ لکھی ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ حضرت اس کو دیکھتے تھے، اور اگر وہ بات تنقید صحیح ہوتی تھی تو پرچہ نکلتا تھا النور، باقاعدہ اس میں ایک کالم تھا ترجیح الراجح، کہ جو بات راجح ہے اس کو صحیح قرار دینا۔ حضرت باقاعدہ کہتے تھے کہ میں نے فلاں تاریخ میں
اس مضمون کا یہ فتویٰ صادر کیا تھا، میرے فلاں عزیز نے یا میرے کسی عزیز نے مجھ کو متنبہ کیا، اب میں اس سے رجوع کر کے یہ کہتا ہوں کہ اب حکم یوں نہیں بلکہ یوں ہے۔ تو جس طریقے سے فتویٰ انہوں نے پہلے شائع کیا جس پرچے میں، اسی پرچے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اگلے شمارے میں اس کی تردید کیا کرتے تھے۔ رجوع اس کو کہتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی بات خدا نخواستہ غلط کہہ دی، ممبر پر کی، آج کہی کل کہی، تو اگر مجھے سمجھ میں آیا، کسی اللہ کے بندے نے مجھے سمجھا دیا، تو دیانت اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسی اسٹیج پر انہی مخاطبین کو جن کو جو کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، انہی کے سامنے میں کہہ دوں کہ بھائی میں نے ایک یہ بات بیان کر دی تھی، یہ مجھ سے سب تسامح ہو گیا، غلطی ہو گئی، سچی بات یہ ہے اور میں اب اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں رجوع کرنا۔ یا اگر واقعتاً کوئی تحریر ہوتی، وہ تحریر سامنے آئی تھی ہوتی، آج تک کوئی تحریر نہیں ہے جس میں ان کے رجوع کی جو ہے یہ بات کہی جا سکے۔ اور پھر رجوع کس کو کہتے ہیں؟ رجوع کرنے کے بعد آدمی پھر وہ بات نہ کہے، لیکن اکثر اس کے بعد بھی بارہا شکایتیں آتی رہیں کہ وہ بات پھر فرما دی گئی، وہ بات پھر فرما دی گئی، وہ بات پھر فرما دی گئی۔ اس کو رجوع کہتے ہیں۔ زبان سے رجوع کرنے کا نام، یا میں اور آپ ان کی طرف سے اگر تعبیر کر دیں، اس کا نام رجوع نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ دیکھیے، یہ دارالعلوم دیوبند اس کو اپنا کام سمجھتا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا کام تھا کہ بھائی ہم صحیح بات بتا دیں، اب کوئی مانے نہ مانے یہ اس کا کام ہے۔ زبردستی کسی سے منوایا نہیں جائے گا، حکم شرعی بیان کر دیا جائے گا، مخاطب کی غلطی واضح کر دی جائے گی، صحیح بات کیا ہے وہ بیان کر دیا جائے گا۔ اب اگر وہ اس سے رجوع کرتا ہے یہ اس کا کام ہے، اصلاح کر لیتا ہے یہ اس کا کام ہے، اگر وہ اصلاح کر لیتا ہے یہ اس کی عین سعادت مندی کی بات ہے۔ لیکن ہمارے علم میں کوئی رجوع نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ابھی تازہ اپریل کے مہینے میں، وہ جون کے مہینے میں، 2023 کے جون کے مہینے میں، اور ذیقعدہ کا مہینہ عربی کا چاند کے اعتبار سے 24 ذیقعدہ کا، باقاعدہ مدارس کے تعلق سے علماء کا ایک استفتاء آیا کہ مولانا نے مدارس کے نظام اور تعلیم و تعلم کے تعلق سے کہ صاحب یہ جو مدرسے میں تنخواہ لی جاتی ہے، طلبہ جو مدرسے پر ان پر جو ہے قوم ملت خرچ کرتی ہے، تو قوم کا علماء اور طلباء پر خرچ کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، اور یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ سنت سے ہٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے اب اس کی افادیت ختم ہو گئی ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، جبکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ جب وہ خلیفہ بنایا گیا تو ان کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا۔ وہ خود جانے لگے کہ میں جو ہے اپنے بچوں کے لیے میں تجارت کروں گا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اگر آپ تجارت کریں گے تو مسلمانوں کا کام کون کرے گا؟ آپ تو 24 گھنٹہ مسلمانوں کے لیے وقف ہیں، باقی آپ کی ضروریات بیت المال سے ادا کی جائے گی۔ چنانچہ بیت المال سے وظیفہ لینا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کر لیا۔ اور یہی نہیں، یہ تو ان کے احتیاط کی بات ہے، ان کے تقویٰ کی بات ہے کہ میں ایک کام میرے ذمے ہے میں کروں اور تنخواہ اس پر لوں۔ پھر بعد میں انہوں نے وفات کے وقت اندازہ لگا کر کہ اتنے درہم میں نے خرچ کیے ہیں بیت المال سے، لہذا میرے ترکے میں سے اتنا مال حضرت عمر، میرے بعد جو خلیفہ ہوگا اس کو لے جا کر کے دے دینا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے جا کر کے اتنی مقدار دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ ابو بکر پر رحم کرے، اپنے بعد والے خلیفہ کے لیے بڑی مشکل پیدا کر گئے۔ تو یہ تو ان کی بات تھی، ورنہ اور یہی وجہ ہے کہ اسی واقعے کی بنیاد پر حضرت ابوبکر نے وظیفہ لیا، حضرت عمر نے وظیفہ لیا، حضرت اور بھی خلفاء نے وظیفہ لیا۔ اسی بنیاد پر باقاعدہ علماء کرام اور فقہاء اعظام نے لکھا ہے کہ مدرسے سے تنخواہ لینا اور یہ موجودہ جو نظام ہے عام مسلمانوں کے چندوں سے، چونکہ یہ علماء عام مسلمانوں کی خدمت انجام دے رہے ہیں، عام مسلمانوں کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور اس کے لیے جز وقتی کام سے کام نہیں، 24 گھنٹے لگے رہنا پڑتا ہے، نونہالوں کو، ان بچوں کو دنوں رات گھیرے رہنا پڑتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو علماء ہمارے بچوں کو دنوں رات لے کر ان کے ساتھ جو ہے وقت لگاتے ہیں، دل سوزی کرتے ہیں، تو ان کی ضروریات کہاں سے پوری ہوں گی؟ ظاہر ہے کہ قوم مسلم کی خدمت کر رہے ہیں تو قوم مسلم ہی کے ذمے ان کے اخراجات اور ان کی ضروریات ہوں گی۔
تو یہ تو مبارک سلسلہ چلا آیا ہے، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ مدرسے میں ایسے ملازم مدرس کو مت رکھو جو تنخواہ نہ لے، ایسے مدرس کو مت رکھو جو تنخواہ نہ لے۔ کیوں؟ جو تنخواہ لیے بغیر پڑھائے گا تو دو نقصان ہوگا، ایک تو یہ کہ اس کے دماغ خراب ہوگا کہ میں بغیر تنخواہ کے پڑھاتا ہوں، کوئی میرا کیا بگاڑے گا، وقت پر آیا نہیں آیا کون پوچھ سکتا ہے، میں کوئی تنخواہ لیتا ہوں۔ اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ جو خیر خواہانہ اور جو اخلاص کے ساتھ محنت جو کرنی چاہیے وہ محنت بھی وہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تنخواہ لینے والا ملازم اور مدرس جتنی محنت کر لیتا ہے، بغیر تنخواہ والا مدرس اتنی محنت نہیں کر پاتا۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہی ہے کہ صاحب اس سے جب وہ خود لے گا تو لینے کی وجہ سے اس کے اوپر ایک دباؤ رہے گا۔ میں اگر تنخواہ لیتا ہوں تو میرے اوپر ایک دباؤ ہوگا، میرا ضمیر جھنجھوڑے گا کہ تو تنخواہ لیتا ہے، تجھ کو اسی محنت کا صلہ دیا جاتا ہے، تو دیانتاً آدمی اس پر یعنی بڑھ چڑھ کر کے بچوں کی خدمت کر رہا ہے۔ میرے دوستو، ان مدرسوں میں جو تنخواہیں ملتی ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ ان تنخواہوں سے کیا ہوتا ہے، جیب خرچ بھی نہیں پورا ہوگا، جیب خرچ بھی، وہ تو اللہ رزاق ہے۔ یہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا سر کھپاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کا دین ان کو بتاتے سکھاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، سرکاری کام کرتے ہیں، تو اللہ کہیں نہ کہیں سے ان کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے۔ ان کے دل میں بات ڈال دی، انہوں نے ہدیہ دے دیا، انہیں کے دل میں بات ڈال دی، انہوں نے ہدیہ دے دیا، کوئی ایسی شکل بن گئی جس سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو، میں یتوکل علی اللہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کا کافی ہوتا ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو ان کے اخلاص سے کام کرنے کا نتیجہ ہے، برکت ہے کہ اللہ ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ورنہ ان کی تنخواہ کا اگر آپ گنا بھاگا حساب لگائیں گے تو ان کی ضرورتیں قطعاً اتنے میں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں میرے بھائیوں اور دوستوں، دارالعلوم دیوبند جامع المجددین ہے۔ جس وقت ملت اسلامیہ میں جو کمی جس طرف سے نظر آئی، دارالعلوم دیوبند نے اس کمی پر، اس دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، اس کی اصلاح کی اور کرتا رہے گا۔ یہ الہامی مدرسہ ہے، اس مدرسے کا نہ آج تک کچھ بگڑا ہے اور نہ تا قیام قیامت بگڑے گا، کیونکہ یہ الہامی مدرسہ ہے، اخلاص کا تاج محل ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی آہ سحرگاہی کے نتیجے میں یہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ہے۔ بہت حالات آئے، لوگوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا ارادہ کیا، لیکن دارالعلوم دیوبند اپنی طریقے سے اسی تو اس کو احتشام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جیسے پہلے تھا۔ اس لیے آج بھی اس کی حیثیت سپریم کورٹ کی ہے، سپریم کورٹ کی ہے۔ چاہے ہمارا کوئی مقتدا، ہمارا کوئی محبوب کچھ کہے، دارالعلوم دیوبند نے اگر کہا وہ غلط ہے تو غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، اس کو ماننا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا۔ بہرحال میرے بھائی اور دوستو، یہ اخلاص کی بات ہے، اور جو رجوع کی بات کہی جاتی ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ انہوں نے رجوع کیا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا جو آخری فتویٰ جو آیا ہے ابھی مدرسوں کے تعلق سے، بہت تفصیل سے آیا ہے، یہ علماء کرام سمجھتے ہیں۔ اس کا ایک چیپٹر میں خاص طور سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس میں یہ بات ہے کہ مولانا فلاں صاحب جن کے متعلق یہ تحریر آئی ہے، ان صاحب کی مختلف گمراہی غلط باتیں بالکل کھلی ہوئی ہیں، اس لیے اب ان کی کسی بات پر عمل کرنے کے لیے، ان کی کسی بات کو اپنانے کے لیے، ماننے کے لیے اپنے علاقے کے علماء پر اعتماد کیا جائے۔ دارالعلوم دیوبند نے مولانا عبد الخالق آپ کو دے دیا ہے، دارالعلوم دیوبند نے مفتی عبد الکریم آپ کو دے دیا ہے، دارالعلوم دیوبند نے مولانا راشد آپ کو دے دیا ہے، دارالعلوم دیوبند نے مولانا بڑے بڑے دگج قسم کے محنتی علماء مفتیان کرام آپ کے علاقے میں موجود ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ انہوں نے گھاس نہیں کھودی ہے، انہوں نے اپنا وقت برباد نہیں کیا ہے۔ اور یاد رکھیے، دارالعلوم دیوبند انہی طلباء کو قبول کرتا ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کام لینا منظور ہوتا ہے، ہر ایک کا داخلہ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے باصلاحیت ذہین لڑکے جاتے ہیں اور جیسے ہاتھ جھماتے ہوئے گئے، ہاتھ جھماتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں، داخلہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اور کتنے ایسے بندے ہیں
اچھا بس ٹھیک ہے تب. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو علماء ہمارے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے کی باتیں جو آپ سنیں یا آپ تک پہنچیں تو آپ اپنے مقامی جو اچھے مستند علماء ہیں ان سے رجوع کر لیا کریں، وہ جیسا بتائیں اس کے مطابق آپ عمل کریں. اس لیے دعوت و تبلیغ کی سرپرستی پہلے بھی علماء نے کی ہے، آج بھی علماء کرام، معاف کیجیے گا میں علماء کرام سے شکایت کرتا ہوں، علماء نے کما حقہ اس کام کی سرپرستی نہیں کی، جس کے نتیجے میں یہ نوبت آئی ہے. اگر ہر علاقے کے علماء اس اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے کریں گے انشاءاللہ العزیز کام خراب نہیں ہوگا. آپ لوگ اپنے علاقے کے علماء پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور جس طرح سے وہ جو مشورہ دیں گے اس کے مطابق آپ عمل کریں گے. دعوت و تبلیغ کا کام بھی انشاءاللہ اچھا ہوتا رہے گا اور معاشرے کے اندر جو ہے خیر پھلے گا، پھولے گا، اور کوئی شر اور کوئی مصیبت انشاءاللہ ہمارے قریب نہیں آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کرے.